اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 7 دن میں لاکھوں کی ضرورت پوری کرے سورہ یاسین کا یہ خاص وظیفہ۔ سورہ یاسین کا ایک عمل آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو آپ پرفارم کریں۔ سب سے بڑی حاجت اس وقت ضرورت جو ہے وہ انسان کو پیسے کی ہے، اور پیسے کی بھی وہ ضرورت اس طرح سے ہوتی ہے جب جیسے کچھ میری بہنوں کے آتے ہیں میسج کہ جی 15 لاکھ روپے دینے ہیں، بس 1 مہینے کا ٹائم ہے، کسی بندے کے دینے ہیں، کسی کا 1 لاکھ روپے دینا ہے، کسی کا 2 لاکھ دینا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایسے مسائل جب آپ کے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو میں اس سب کو سنتا ہوں، تو پھر میں نے یہ جو آپ کو عمل آج وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دعا کی یقینی قبولیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو 1 ہفتے کے اندر اس سے پہلے بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن 7 دن آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں آگے بھی سکون رہے گا، کیونکہ مالی طور پر فوری طور پہ مال کے صورت میں مستحکم ہو جانا، پیسے میں مستحکم ہو جانا، دیٹ از گڈ، لیکن یہ اگر مستقل رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ 7 دن اس عمل کو جو ہے وہ پرفارم کر لیں تو آپ کا یہ جو خوشحالی کا پیریڈ ہوگا یہ مستقل رہے گا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ گئی، لاکھوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے 7 دن یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھنی، اور دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے اس نوافل کی، تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، نوافل پڑھ لیے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کو 3 بار سورہ یاسین کو پڑھیں گے، سمپل جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ سے لے کے، تو آپ نے سورہ یاسین 3 بار پڑھ لینی ہے، اور 3 بار سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، میں نے جو بھی یہ نفل پڑھے اور جو تلاوت کی اسے قبول فرما، اور میرے اس مسئلے کو فوراً حل فرمائیے، کیونکہ میں اس مسئلے کا شکار ہوں۔ جو بھی آپ کا پرابلم ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، کسی بیماری کی صحت کی ضرورت ہے، یا جو بھی مسئلے ہیں، آپ وہ دعا کریں گے۔ یہ آپ نے اسی عمل کو بس آپ نے 7 دن تک کر لینا ہے۔ آپ کی جو میرا ذاتی مشاہدہ وہ یہ ہے کہ اس طرح سے دعا مانگنے والے کی دعا اسی دن دوسرے دن اس ٹائم تک پوری ہو جاتی ہے، وہ تکلیف اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں اس کو اب وہ آپ تیسرے دن ہو جائے، چوتھے میں اگر آپ نے 7 دن عمل پرفارم کرنے، یقین کریں زندگی میں آگے کبھی آپ کو ایسی ایمرجنسی پرابلم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو اتنا بہتر کر دیں گے۔ اور جو لوگ میرے ایسے بھی کوئی بہن بھائی دوست ہیں جنہوں نے جو یاسین شریف کو پڑھتے ہیں ڈیلی، لیکن اگر وہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اور زیادہ اس میں بینیفٹ ہوگا، اور وہ ساری زندگی بھی لوگ کرتے ہیں، یہ تو اپنے اپنے پڑھنے کا ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگ کرتے ہیں۔ تو اجازت کے لیے لائک، کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیں۔ خاص سیکرٹ بات کرنی ہو، مسئلہ اوپن نہیں بتا سکتے تو واٹس ایپ پہ آ جائیں۔ اور کوئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جن کے اپنے سے کرنے سے کچھ وظائف ان کا کام نہیں ہو پا رہا اور بہت زیادہ سٹک ہو گیا ہوا ہے، تو ان کو ہم خود بھی عمل کر کے دے سکتے ہیں، تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، جو رہنمائی ہوگی فراہم کی جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، تو جہاں ہم اتنی کوشش خود سے کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کر دیکھیں، اللہ بہتری کر دے گا۔ کبھی ایسا نہ سمجھیے گا کہ جو انسان ہمیشہ اللہ کو نا عاجزی پسند ہے، اللہ کو بڑائی اور تکبر جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا تکبر جو ہم دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک اور بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنی عبادتوں پر ناز کرنے لگ جائیں، ان کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ یار میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں اتنا ہوں۔ کسی کو ویسے کسی چیز میں اگر آپ ڈاکٹر کو ایک بیماری کی حقیقت دیتے ہیں نا، ہمیں کئی لوگ بتاتے ہیں جی میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب آپ یہ دعوے کرتے ہیں نا بیٹھ کے، کبھی اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، یار میں تو اتنی نمازیں اور اتنی تسبیحیں اور میں نے اتنے وظائف کیے ہیں، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہی، یہ اس طرح کی اتنی والی بات نہ کیا کریں، کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کا ایک لفظ بھی پڑھا ہوا اگر قبولیت کی شرف کو پہنچ جائے نا تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس انداز میں اس کو ادا ہی نہیں کر رہے۔
جو ریکوائرڈ ہے. تو کبھی بھی کسی چیز پر ایسا تکبر بھی نہ کیجیے گا کہ میں تو اتنی تہجد پڑھی، اتنی نماز پڑھی، اتنا تسبیحاں پڑھی، کچھ بھی سب بیکار ہو جائے گا. اللہ سے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، توبہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہتریاں کرنے والا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہر پریشانی، ہر دکھ سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.